اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم، کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا، کوئی ملحد، کوئی کافر، کوئی نصارہ، مجوسی، کوئی اگر ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے، ہمارے نبی کی شان میں آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کی آبرو کے ساتھ کوئی ایسے نازیبا کلمات ادا کر دے، انسان کی فطرت ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آج آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، میری فصل برباد ہو گئی، میرا مکان تہس نہس ہو گیا، میرا کاروبار ڈھپ ہو گیا، میرے مکان میں آگ لگ گئی، میرے فصل میں آگ لگ گئی، میری مال دولت سب تباہ و برباد ہو گئی۔ کیا یہ ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی انسان کو ناحق مارنا، مال دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر کسی کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ لینا، یہی ظلم ہے۔ اور ظلم کی سب سے جو تعریف قرآن نے بیان کی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم، کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا، کوئی ملحد، کوئی کافر، کوئی نصارہ، مجوسی، کوئی اگر ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے، ہمارے نبی کی شان میں آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کی آبرو کے ساتھ کوئی ایسے نازیبا کلمات ادا کر دے، انسان کی فطرت ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کے اس نے بد کلامی کی ہے، بد زبانی کی ہے۔ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا دل دکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اگر آج کوئی غیر مسلم اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، کلمہ کا اقرار کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے اللہ کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور دوسرے کو جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیا وہ گستاخی نہیں؟ کیا وہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در میں جا کر آدمی اس مبارک پیشانی کو جھکا رہا ہے؟ ابھی اسی بستی کی میں بات کروں، مکتب میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں، چھوٹی سی بچی، معصوم سی بچی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بندھا ہوا تھا۔ میں نے بچی سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہ امی نے ہاتھ میں گوشت باندھا ہوا ہے۔ کیا وجہ باندھا ہے؟ اب بچی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ تو ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اتنا گر چکا ہے کہ ہم ایک معمولی سے دھاگے کو یا معمولی سے کپڑے کو باندھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس بیماری سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات مل گئی۔ ہم کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو ہم اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے گلے میں، ان کے پیر میں، ان کے کمر میں اس طریقے کا دھاگا یا کپڑا باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ بچی سے پوچھا، چھوٹی سی بچی، اس کو کیا معلوم کہ ماں باپ نے کس لیے اس کے ہاتھ پر یہ چیز باندھی ہوئی؟ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان میں فلاں شخص نے گستاخی کرا تو ہمارا دل دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی انا کفیناک المستہزئین، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بھی آپ کی شان میں، آپ کی عزت کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کے لیے کافی ہیں، ہم نپٹنے کے لیے کافی ہیں، ہم اس سے بدلہ لے لیں گے۔ آپ کو ذرا اس پر اپنے دل کو کمزور کرنے یا اپنے آپ کو رنجیدہ خاطر کرنے کی ضرورت نہیں۔
اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔